کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت صوفی برکت علی لدھیانی رحمہ اللہ اور حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ کی کتب اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا کاشف الکرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مشکلات کو حل فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ اس اسم پاک کی تفسیر میں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصائب و تکالیف کو دور فرمانے والے ہیں۔ اس میں دنیا و آخرت کی تمام مصیبتیں داخل ہیں۔ مصائب کی دوری، آپ کی شفاعت، آپ کی پناہ لینے، آپ سے مدد طلب کرنے، آپ کا دامن تھامنے، آپ کے مرتبہ سے وسیلہ پکڑنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود شریف بھیجنے سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کتاب الشفا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ناسو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آ گئی ہے۔ دوسری قرآن حکیم کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں ہم جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور تیسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ قرآن حکیم شفا کی کتاب ہے۔ قرآن حکیم کتاب الشفا حقیقی ہے۔ تمام کائنات کی جتنی بیماریاں ہیں ان کے بارے میں جو اس شعبے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر پہلے انسان روحانی طور پہ بیمار ہوتا ہے اور پھر اس کا جو اظہار ہے، اس کا جو مینیفیسٹیشن ہے وہ بیماری کی صورت میں، جو ظاہری بیماری ہوتی ہے اس کی صورت میں ہوتی ہے۔ لہٰذا بعض لوگ جو ہیں اہل معرفت کہتے ہیں پہلے روحانی طور پہ اس کا علاج کرو، جب وہ روحانی طور پہ ٹھیک ہو جائے گا تو جسمانی بیماری آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم طبیب روحانی بھی ہیں، طبیب جسمانی بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی تعلیمات میں جہاں ہمیں روحانی طور پہ بیماریوں کا علاج ملتا ہے وہاں جسمانی بیماریوں کا بے شمار ہے۔ اس پہ یہ جو کلونجی کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، شہد کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، آپ نے انجیر کے بارے میں کیا فرمایا، زیتون کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ بخار جب ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ بلکہ اس پہ جو لیٹسٹ ایک کتاب ہے، میں نے ایک دوست سے کہا ہے پاکستان میں مجھ سے لے لو اور اس کو چھاپ دو، گیری ملر کی کتاب ہے دی امیزنگ قرآن، جس میں اس نے لکھا ہے کہ 14.5 صدیاں پہلے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا وہ چیزیں آج لیٹسٹ سائنس پروو کر رہی ہے۔ اس نے بڑے درد کے ساتھ کہا تھا کہ کیوں اتنی صدیاں ضائع کی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان لیتے۔ انہوں نے کہا تھا جو کا استعمال کرو تو کر لیتے، انہوں نے میدہ کھانے سے منع فرمایا تو آج تم مان رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو سوپ ہے پتلا شوربہ پیو، آج ساری دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا انجیر میں شفا ہے، یہ سب چیزیں، شہد میں شفا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسی وقت بات مان لیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو امیزنگ قرآن، گیری ملر امریکن تھا، پھر بعد میں پھر مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ تو آج ناظرین کرام، میرا انٹرو لمبا نہ ہو جائے، آج میں چاہ رہا ہوں میکسیمم آج میں نے جو ہے خاص طور پہ ایک اپنے مہمان پہلی دفعہ بلائے ہیں جو اس شعبے میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص کرم کیا ہوا ہے۔ میری مراد